الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل و احسان کریم آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، تو مسلمان ہونے کے ناطے اور قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم تمام پر یہ لازم ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم کریم آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نئے سال جیسی نعمت عطا فرمائی، اور الحمدللہ ہم نے محرم الحرام جیسا حرمت والا مہینہ بخیر و عافیت گزار لیا۔ اب الحمدللہ سفر المظفر جیسا پاک مہینہ شروع ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس مہینے کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو بنانے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے خوب الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں اور معروف ہیں۔ لوگ اس مہینے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس کہتے ہیں، الٹا سیدھا برا بلا کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ نازل ہوا، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم یہ جانیں گے واقعے کے ذریعے، قرآن پاک کی آیت کے ذریعے، کہ واقعی یہ مہینہ منحوس ہے یا نہیں، یا پھر کوئی چیز منحوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کو ہم اس واقعے سے سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی چیز منحوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے کافی سارے وزراء تھے۔ بادشاہ اپنے دربار میں حاضر تھا، اس کے وزراء، اس کے جو مشیر حضرات ہیں وہ ساتھ تھے۔ اس کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، وہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑا معیوب لگ رہا تھا۔ تو وزراء اور مشیر حضرات کو اس شخص کے حوالے سے یہ وہ تھی پیشکش تھی کہ منحوس ہے، اور جو شخص اس کو دیکھتا ہے یا پھر جو شخص اس کو اپنے کام میں انوالو کرتا ہے تو اس کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو کہا گیا کہ بھائی اس کو نکال دیا جائے، منحوس ہے یہ وہ۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میرے سامنے اس کو حاضر کیا جائے۔ اب بادشاہ جب سویا تو بادشاہ نے کہا کہ جب صبح میں اٹھوں تو اس کو میرے سامنے حاضر کر دیا جائے، دیکھتے ہیں یہ واقعی منحوس ہے یا نہیں۔ بادشاہ سویا اور بادشاہ سلامت کے سامنے اس کو صبح صبح لایا گیا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو صبح دیکھا تو بادشاہ پھر لباس تبدیل کرنے گیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد بادشاہ نے جیسے جوتے پہنے تو جوتے کے اندر ایک بچھو تھا۔ بچھو نے بادشاہ کو ڈنگ مار دیا، جس کی بنا پر بادشاہ کافی علیل ہوا اور وزراء وغیرہ اس کو لے کر گئے طبیب کے پاس، معاملہ چلے، لیکن بادشاہ کی جان بچ گئی۔ تو اب وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو کہا کہ یہ منحوس ہے، آپ اس کو نکال دیں، اب تو اس کی نحوست آپ پر بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ تو وزراء میں سے ایک وزیر نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور جو شخص اس کو دیکھتا ہے اپنے کام میں انوالو کرتا ہے تو اس کا کام خراب ہو جاتا ہے اور اس کا دن خراب ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اس کو صبح کے ٹائم دیکھے یا پھر کسی بھی وقت دیکھے۔ لیکن اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا دن خراب ہوا، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو منحوس کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے آپ کو دیکھا صبح لہٰذا اس کا دن بھی خراب ہو گیا، اس کے ساتھ آزمائش آ رہی ہے، آپ نے اس کو نکالنے کے چکر میں، تو لہٰذا بادشاہ سلامت نے اس کی بات پر غور کیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ تو ہمیں اس واقعے سے سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ سلامت نے اس کو صبح دیکھا تو بادشاہ سلامت کو اس نے یعنی بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ اب اگر وہ شخص یہ کہے کہ بادشاہ سلامت میں نے بھی آپ کو صبح دیکھا تو اس وجہ سے میرے ساتھ بھی یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، تو ہمیں اس واقعے سے اس طرح درس حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی شخص کسی شخص کے لیے منحوس نہیں ہے، یعنی بادشاہ سلامت کے لیے وہ منحوس نہیں تھا اور وہ شخص بادشاہ سلامت کے لیے منحوس نہیں تھا۔ تو لہٰذا سفر المظفر جیسا پاک مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم سفر المظفر کو کہیں گے کہ سفر المظفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں تو سفر المظفر میں کیا پتہ سفر المظفر میں جو مہینے یہ جو ہم اس کو منحوس بول رہے ہیں، یہ منحوس مہینہ ہی کیا پتہ ہماری وجہ سے منحوس ہو گیا ہو کہ ہم اس میں جی رہے ہیں،
تو لہٰذا سفر المظفر بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مہینے اسلامک مہینے کوئی سا بھی دن منحوس نہیں ہے، چاہے وہ منگل ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ محرم ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو یا پھر کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سا بھی لمحہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں نحوست ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک معاملہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے آ رہے ہیں، ان میں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو گستاخ تھے، کہ جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی تھی نا تو یہ کہتے تھے کہ ہماری وجہ سے ہی ہے، اور جب ان کے پاس کوئی آزمائش آتی تھی، قحط سالی آتی تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آ رہے ہیں اور ان کے پیروکار کی وجہ سے آ رہے ہیں، یعنی وہ کوئی اچھی چیز آ رہی ہے، اچھی چیز لے رہے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ اپنی طرف منسوخ کرتے تھے کہ بھائی ہمارے اعمال جو ہمارا کیا دھرا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اچھی چیز ملتی ہے، لیکن جب ان کے پاس کوئی بری چیز آتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی ان کے پاس ان کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے معاذ اللہ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس کہتے تھے، برا کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہی برائی آئی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی چیز اچھی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، آیت پاک کا مضمون ہے کہ اگر کوئی اچھائی آ رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی اچھائی آ رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گمان کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو آپ یہ گمان کریں کہ یہ مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ہم کسی شخص کو بولے منحوس ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، اس کی نحوست سے یہ ہو جاتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے بلا عذر، بلا شرعی عذر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس سے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائے، اور جس سے مجھے تکلیف پہنچائی اس سے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو اپنی گفتگو میں اور اپنے کردار میں اور اپنی سوچوں میں مثبت اس بات پیدا کرنا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا سوچنا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان سے حسن زن رکھنا ضروری ہے اور کافر سے سوء زن رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان سے حسن زن رکھنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظن المؤمن خیرا، یعنی مسلمان سے، مومن سے حسن زن رکھنا بہتری ہے، اور کافر سے سوء زن رکھنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح مسلمان سے حسن زن رکھنا فرض ہے، اسی طرح کافر سے سوء زن رکھنا فرض ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو اپنی گفتگو میں اور اپنی سوچوں میں اس بات پیدا کرنا ہے، اچھائی پیدا کرنی ہے، اور ہر بندے کے بارے میں جو مسلمان ہے اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آیت پاک سے اور اس واقعے سے ہی ثابت پتہ چلا کہ کوئی شخص کسی کے لیے منحوس نہیں ہے، جو بھی برائی آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور جب کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو تمام مہینوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خرافات مشہور ہیں عوام کے درمیان، مولا کریم ہم تمام کو ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔